بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کفران بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کی ناشکری۔ اس میں بتایا گیا کہ پچھلے سبق میں بنی اسرائیل نے جو مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو، تو اللہ پاک نے ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا۔ تو اس سبق میں یہ بتایا جائے گا کہ وہ اس کھانے پینے کے انتظام سے اکتا گئے، تو انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اب ہم اس من و سلوہ سے اکتا گئے ہیں، اب ہمیں زمین کی پیدا شدہ چیزیں جو ہیں وہ کھانی ہیں۔ تو اس سبق میں اسی کا بیان کیا جائے گا۔ وَلَكِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَفْسَدَ ذَوْقَهُمْ وَخُلُقَهُمُ الْعُبُودِيَّةُ طَوِيلَةُ۔ لیکن طویل غلامی نے بنی اسرائیل کا ذوق اور خلق تباہ کر دیا تھا، یعنی لمبی غلامی کی وجہ سے ان کی عادتیں خراب ہو گئی تھیں۔ ان کی عادتیں وہ بادشاہوں والی اور نبیوں کی اولاد والی نہ رہی، بلکہ عام غلاموں جیسی عادتیں ہو گئیں۔ لیکن حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اس لیے بنی اسرائیل حالت نصب میں آیا۔ افسدہ یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ افسدہ یفسدو افساد، اور یہ افعل باب افعال سے ہے۔ ذوقہم ذوقہ مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول بھی ہے۔ اسی طرح خلوقہم یہ بھی خلوقہ مضاف، ہم مضاف الیہ مل کے اس کا مفعول بھی ہے افسدہ کا۔ العبودیت موصوف، الطویلۃ اس کی صفت ہے، موصوف اور صفت مل کے افسدہ کا فاعل ہے، کیونکہ کس چیز نے بگاڑا؟ لمبی غلامی نے بگاڑا تھا ان کی عادتیں اور ان کے اخلاق کو، یعنی لمبا عرصہ غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کی عادتیں اور اخلاق خراب ہو گئے۔ وَكَانُوا لَا يَقِرُّونَ عَلَى شَيْءٍ اور وہ زیادہ عرصہ ایک چیز پر نہ ٹھہرتے۔ وَكَانُوا لَا يَسْكُنُونَ إِلَى شَيْءٍ اور نہ وہ زیادہ عرصہ ایک چیز پر سکون کرتے۔ وَكَانُوا فِي طِبَاعِهِمْ أَطْفَالًا ان کی طبیعتیں بچوں کی طرح تھیں۔ وَكَانُوا قَلِيلِ التَّشَكُّرِ وَكَثِيرِ التَّشَكِّي سَرِيعِ السَّامَةِ يُحِبُّونَ مَا مُنِعُوا وَيَكْرَهُونَ مَا عُوتُوا اور وہ کم شکر کرنے والے اور زیادہ شکایت کرنے والے تھے، جلدی اکتا جانے والے تھے، اور وہ پسند کرتے تھے ان چیزوں کو جس سے ان کو روکا جائے، اور ناپسند کرتے تھے ان کو جو انہیں دی جائے، یعنی ان کی عادتیں اور طبیعتیں ناشکروں والی تھیں۔ اگر انہیں کوئی چیز عطا کی جائے تو وہ اس کو قبول ہی نہ کرتے، بلکہ اس میں عیب نکالتے، اور اگر کسی چیز سے روکا جائے، منع کی جائے، تو پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اس سے رکتے نہ۔ وَلَمْ يَلْبَثُوا قَلِيلًا أَنْ قَالُوا لِمُوسَىٰ قَدْ سَئِمْنَا هَٰذَا الطَّعَامَ الْوَاحِدَ وَقَدْ سَئِمْنَا هَٰذَا اللَّحْمَ وَهَٰذِهِ الْحَلْوَىٰ اور نہیں وہ رکے مگر تھوڑی ہی دیر کہ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تحقیق ہم اکتا گئے اس ایک ہی کھانے سے، اور ہم اکتا گئے اس گوشت اور اس مٹھائی سے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم اس من اور سلوہ سے اکتا گئے ہیں، اب ہمارے لیے یہ نہ ہو۔ لم یلبسو یہ نفی جہت بلم کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا، اور سئمنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ھذا الطعام الواحد میں ھذا اسم اشارہ، الطعام موصوف، الواحد صفت ہے، موصوف صفت مل کر مشار الیہ، اور اشارہ مشار الیہ مل کر مفعول بھی ہے اس کا سئمنا فعل کا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ھذا اسم اشارہ اور لحمہ مشار الیہ ہے، اور اشارہ مشار الیہ اسم سئمنا فعل کا مفعول بھی ہے، یعنی انہوں نے اکتاہٹ کا اظہار کیا کہ اب ہم یہ جو عطا کردہ کھانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس عطا کردہ کھانے سے انہوں نے اکتاہٹ کا اظہار کیا کہ ہم اب اس کو نہیں کھائیں گے۔ وَقَدْ اشْتَهَيْنَا الْخُضْرَ وَالْبُقُولَ
اور ہمیں پسند ہیں سبزیاں اور ککڑیاں. یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہ کریں گے، بس تو دعا کر اپنے رب سے کہ نکالے ہمارے لیے جو اگاتی ہے زمین سبزیاں اور ککڑیوں اور گیہوں سے اور مسور سے اور پیاز سے. یعنی پیاز، مسور، ککڑی، گیہوں، ان چیزوں کا انہوں نے مطالبہ کیا. تعجب موسیٰ من ھذا السؤال الغریب. موسیٰ علیہ السلام کو اس عجیب و غریب سوال سے تعجب ہوا. تعجبا یا تعجب تعجباً باب تفاعل ہے اور اس کا واحد مذکر غائب کا صیغہ تعجبا ہے اور اس کا فاعل موسیٰ ہے. یعنی تعجب ہوا موسیٰ علیہ السلام کو. من حرف جر، ھذا اسم اشارہ، السؤال الغریب یہ السؤال جو ہے موصوف، الغریب صفت ہے. موصوف صفت مل کر ھذا اسم اشارہ کا مشار الیہ ہے اور اشارہ مشار الیہ مل کر مجرور ہے. اس لیے السؤال پہ بھی کسر آیا، جر آیا اور الغریب پہ بھی جر آیا. اور اسم اشارہ چونکہ مبنی ہوتا ہے اعراب کو قبول نہیں کرتا، اس کے اعراب محلن ہوتا ہے. السؤال اور الغریب جو تھی یہ ان پر لفظاً ہی اعراب آ گیا. وقال بصوت فيه الانکار وفيه الاستعجاب وفيه العتاب. اور انہوں نے کہا ایک ایسی آواز میں جس میں انکار، تعجب اور غصہ تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسی آواز میں ان کو جواب دیا کہ ان کی آواز میں تعجب بھی تھا، غصہ بھی تھا اور انکار بھی تھا. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. کیا تم بدلتے ہو اس چیز کے بدلے جو کم ہے اس چیز کو جو بہتر ہے. یعنی تم بہتر اور اچھی چیز کے بدلے کم چیز کو لے رہے ہو. ابقولا وخزر مکان طیور وحلوى لم تمسها ید انسان. کیا یہ ککڑی اور سبزی ان پرندوں اور مٹھائی کی جگہ ہو سکتی ہے جسے انسان نے کبھی ہاتھ ہی نہ لگایا ہو. یعنی جو اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں جس کو اللہ نے تمہارے لیے خاص طور پہ پیدا کیا اور اس میں کوئی انسان بھی درمیان میں واسطہ اور سبب نہ بنا، کیا ان چیزوں کے بدلے تم ان چیزوں کو پسند کرتے ہو جس کا تم نے مطالبہ کیا. اطعام الفلاحین بدل اطعام الملوک. کیا کسانوں کے کھانا بادشاہوں کے کھانے کے بدلے ہے. یعنی جو تمہیں ملتا تھا وہ تو بادشاہوں والا امیرانہ کھانا تھا اور تم اس کے بدلے کسانوں والے کھانے کا سوال کرتے ہو. یا لفساد الذوق یا لسوء الاختیاری. اے ذوق کا بگاڑ، اے برا اختیار. ولیکن بنی اسرائیل لم یتنازلوا عن سؤالہم. لیکن بنی اسرائیل اپنے سوال سے نہ ہٹے. لم یزالوا یطلبون الخضر والبقول. اور وہ مطالبہ کرتے رہے ککڑی اور سبزی کا. فقال موسیٰ انما سألتم یوجد فی کل قریۃ ومصر. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تمہارے لیے وہ جس کا تم سوال کرتے ہو وہ سب کچھ ہے بستیوں اور شہروں میں. یعنی جس کا تم سوال کرتے ہو، جو تم مانگتے ہو، وہ کوئی نایاب چیز نہیں ہے. وہ چیز تو تم کسی بھی شہر میں کسی بھی گاؤں میں جا کے حاصل کر سکتے ہو. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. تم داخل ہو جاؤ کسی شہر میں، بے شک تمہارے لیے وہ ہوگا جس کا تم سوال کرتے ہو. یعنی تم کسی بھی شہر میں جاؤ، جا کے اس شہر میں رہنا شروع کر دو تو تمہیں وہ چیز مل جائے گی جس کا تم نے مطالبہ کیا. وہ چیز کوئی نایاب اور خاص نہیں ہے، یہ عام ہی شہروں میں مل جائے گی. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.